تعداد زیادہ ہے، تحریک منظور کی جاتی ہے۔ اب میں बेला यार सारे आगे ऊपर से कोई आवाज اصل میں یہ بل آپ کو پتہ ہے جب ٹیکا ایکٹ آیا تھا اس وقت کی جو حکومت تھی اس کے علاوہ باقی ساری پارٹیوں نے اس کو بلیک لا قرار دیا تھا اور یہ کالا قانون تھا اور پہلے ہی سخت قانون ہے۔ مثال کے طور پر وہ جو پہلے ٹیکا اوریجنل ایکٹ ہے، اگر آپ نے فیس بک پہ کوئی پوسٹ رکھی اور مجھے یا 50 لوگوں اور کو ٹیگ کر دیا تو وہ اس کو تو سزا دے سکتے ہیں، مگر جن کو ٹیگ کیا ہے ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ اب اس لانے کی ان کو ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ اب اس لا کو ریگولیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب ٹربیونل بنانے کے لیے اور اتھارٹی کے قیام کے لیے اور سخت سزائیں دینے کے لیے یہ بل لایا گیا ہے۔ عوام کی جنگ لڑنا یہ آپ کا کام ہے، میں ان کا نمائندہ ہوں۔ ہمارا جو عوام کو بتاتے ہیں آپ غلط ٹائم میں لیجسلیشن کا طریقہ کار میں نے نہیں بنائے، انہوں نے بنائے، سب کو بائی پاس کیا گیا ہے، سب کو وائلیٹ کیا گیا ہے، سب کو بلڈوز کیا گیا ہے۔ اب میرے رائٹس اگر مجھے خبر کے بنیاد پر اگر یہ کوئی سمجھے گا کہ یہ میں نے غلط دی ہے، اب میرا گلا پکڑیں گے۔ اب کیونکہ ہم جو جرنلسٹ ہیں نا، ہم پر ایک حکومت کی تلوار چلتی ہے، ایک اپوزیشن کی تلوار چلتی ہے، کبھی مالکان کی تلوار چلتی ہے، تو ہم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر پائیں گے۔ مالکان کو جب 20-20 لاکھ کے نوٹس جائیں گے نا، وہ معافی مانگ کے رپورٹر کو نکال دیں گے۔ بنیادی حقوق کو کریں، میرے اظہار رائے کی آزادی کو کریں، میرے خبر دینے کے حق کو کریں۔ اب میں تو یہ چاہتا ہوں، یہ پاکستان کا سب سے بڑا فورم ہے، ادھر اگر پارلیمنٹ کا ممبر کھڑے ہو کے گالی دیتا ہے تو مجھے یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ میں عوام کو بتاؤں کہ آپ کا ممبر گالی دے رہا ہے۔ یہ کیا کمیٹی میں لیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ بات کریں، صرف ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کی ذمہ کے لیے صرف یہ بتاتا چلوں کہ ابھی مجھے ایک کال بھی آئی اور انہوں نے کہا جی کہ آپ چاہتے کہ اب یہ کیسے مسئلہ ہوگا۔ میں نے کہا جی مسئلہ ایک ہی طریقے سے حل ہو سکتا ہے کہ آپ ہمیں اس کی ایک شک کے اوپر اعتماد کریں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ نہیں جی آپ شور شابہ ہو گیا بس کر دیں، میں کہ یہ بس نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک آغاز ہے، نقطۂ آغاز ہے اور یقیناً یہ ایک جدوجہد ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ یہ نام میرے رائٹ کے لیے، نسمور صاحب کے رائٹ کے لیے، پوری کمیونٹی کا رائٹ ہے اور اس میں آپ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو قابل اعتراض۔ آپ دیکھیں نا، ٹریبیونل سے آپ ڈائریکٹ سپریم کورٹ جائیں گے، کتنے جرنلسٹ ہیں جو اتنا خرچ جو ایک سپریم کورٹ کے لائر کی جو ہے فیس پے کر سکتے ہیں۔ ہماری 10 سال کی تنخواہ ایک سپریم کورٹ کے لائر کا ایک دن کا جو ہے اس کی فیس ہے جی، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ایک
गलत घोटने की बहुत सारे तरीके हैं। देखिए अब डिजिटल मीडिया जो है, तमाम मीडिया हाउसेज का डिजिटल मीडिया है, लाइव उसमें वो हमें हमारी ही खबर को उठा के, हमने अलग से नहीं लेते, हमारी इसी खबर को उठाते, क्लिप उठाते, उसके ऊपर भले वो अगर कोई सुर्खी अपनी मर्जी की लगाते तो मैंने या उस्मान खान ने या किसी भी XYZ ने तो नहीं लगाई। ऐसी बहुत सारी चीजें, हमारा एक ही मकसद है कि आप बैठे हमें एक एक चीज के ऊपर एक्सप्लेन करें। हम नहीं कहते हैं कि आप सोशल मीडिया को रेगुलराइज ना करें, दूर करें, डाइटेड ना करें। रेगुलराइज करने में और किसी को टाइट करने में या किसी को बिल्कुल ही आप खत्म करने का प्रेस करने के बहुत सारे तरीके। एक चीज ना करें, आप आए, आप बैठे, हमारे साथ बात करें, हम दूर तैयार है, अच्छा कानून है, वो पाकिस्तान के आवाम के लिए अगर एक अच्छा कानून है तो हम भी उसके साथ हैं। बाकी जो कुछ पार्लियामेंट में होता है, देखिए हमने तो सिर्फ रिपोर्ट करना है, हम तो नहीं अंदर जाके बोलते ना। अब यहाँ पे आता है जी कि आप पुलिस एहतजाज कर रही है, आप एहतजाज भी दिखा रहे हैं, ये मिसाल दे रहे हो, हर दौर में किसी भी कोई भी दौर हो, जहाँ पे तो जब ये के लाते हैं सैड में तो अपने मकसूद जाहिर है, आप जिस हद तक उसका रास्ता रोकते हैं उस हद तक तो रोके। बाकी जाहिर है अगर बिल्डोज हो जाए उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। और हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि आप हमें ये इंश्योर करेंगे कि जब आप दोबारा हुकूमत में आएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि आपकी अपोजिशन आज की अपोजिशन कल की हुकूमत है, डेमोक्रेसी में यही कहा जाता है। तो कल की जो हुकूमत है हम ये भी उम्मीद रखेंगे वो इतने काले कवानीन है इनके ऊपर दूसरे लोग गौर करके इनको वापस लेगी। स्टेक होल्डर कोई था ही नहीं और ना है। अब आपकी मशावरत के बगैर आपको एक ऐसे कानून में फंसा दिया जाए और वो आप नहीं है फंस रहे। असल जो हदफ है, मुझे ये मेरा ख्याल है कि मुझे कहने दें कि ये जो कानून साजी आपने पिछले कितने अरसे से आप देख रहे हैं, इसका बुनियादी हदफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए, और चूंकि वो समझते हैं कि जी सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो यंग लोग हैं और जो भी हैं साफ़ी आज़ाद हैं, क्योंकि जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसको तो PTV बना दिया गया है। अब अगर PTV के लोग बाकी चैनल्स को अब नहीं देखना चाहते, क्योंकि जो अवाम जो कानून साजी हुई है, पीका लॉ नवाज शरीफ की हुकूमत में बना था 2016 में, उस वक्त भी हमने, उस वक्त हम अपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में थी, लेकिन पीपल्स पार्टी अब बदकिस्मती से अपने माजी का साया भी नहीं रहे। वो उन्होंने एक ऐसा सपोर्ट किया गवर्नमेंट को, हम उस वक्त 4 सेनेटर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिर्फ 4 से पहले जब जो आए थे। उसके दौरान में जो वादे हुए जिसके बुनियाद पे ये पास किया गया, उसमें यही था कि इसको हमने ये कहा था कि 3 महीने के बाद इसको लाया जाए कि हम इसमें जो भी मसाइल आ रहे हैं, वो चाहे जुडिशरी के लिहाज से, क्योंकि ऐसे जजेस जिनको के लॉ के बारे में पता ही नहीं था, एक स्पेशलाइज्ड लॉ है, उसके लिए आप उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं या वो अगर गलत कर रहे हैं, इंस्पेक्टर जो भी लोग हैं। बहरहाल बात ये है कि जो ये कवानीन जिस तरीके से आपने देखा कि ये कानून बने, जिस तरह से बुलडोज किए गए, हम अपनी मेजॉरिटी जो हमारी जो तादाद है उसके सारे जितने भी हमारे जो अपोजिशन साइड पे उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आज 2 मजीद सेनेटर्स ने हमें ज्वाइन किया, एक मेरा साहब ने और एक जो है तो JUI के कामरान साहब ने, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। देखिए मकसद ये है कि जब आप पे कदम लगेगी, आप अपने इनसिक्योर फील करेंगे। और अगर आप देख लें मसलन 2R है इस बिल का एक, जिसमें कि वो की गई है, आप जिस तरह इन्होंने भी कहा कि आप उसमें से निकल ही नहीं सकते। तो आप पे तलवार हर वक्त लटकी हुई है, आप बात कर नहीं सकते हैं, सच को सच नहीं कह सकते, झूठ को झूठ नहीं कह सकते। सिर्फ ये नहीं है कि आप सच नहीं बोलेंगे, आप जो है तो ये भी नहीं कह सकते कि जी ये झूठ है। तो जब सच और झूठ के बाद का जिक्र आप न कर सकें और आपको एक बिल्कुल एक रोबोट बना दिया जाए जो कि सिर्फ जो है ना एक बड़े ही वो तंग रास्ते में, जिसमें कि आप बिल्कुल पुलिस रात पे चल रहे हो, ऐसे में आप अपनी ड्यूटी कर सकते हैं? सवाल नहीं पैदा होता। और फिर जो ये कहा गया कि जी इससे ट्रिब्यूनल से आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएं, यानी ये एक पूरा टियर खत्म किया गया है आपकी उसका अपील का। तो ये कानून है, ये बिल्कुल एक ऐसा काला कानून है, ये कानून नहीं है, ये एक किस्म की उसको जिसको हम कहते हैं कि जो हुकूमत अपनी वो मनमानी करके उस मनमानीपन को कानून की शक्ल दी गई। ये कानून नहीं है, कोई कानून भी इस तरह नहीं है। दुनिया के कोई भी आप कानून ले लें, वो इस तरह की उसमें इस तरह की शिकें नहीं है। मैं ये समझता हूँ
کہ ہم نے آج فور میں بھی کہا ہے کہ ہم بحیثیت پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو اپوز کریں گے. آج اگر ہوتا تو ہم اس کو اپوز کرتے ہیں، ہم اس کو اپوز کریں گے. اور جو یہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے دیا ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ یہ بھی ایک فارمیلٹی استعمال کی جا رہی ہے. اور آخری بات دیکھیں، پارلیمنٹ یا میڈیا یہ جو بھی چار سسٹم ہیں ریاست کے، اگر اس کو ایک ایک کر کے کمزور کیا جائے گا تو پھر چھت اس کی نہیں ٹھہر سکتی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جوڈیشری 26ویں ترمیم کے تحت وہ ہوئی. پارلیمنٹ میں جو آج گورنمنٹ کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑی شرم تو آنی چاہیے کہ یہ کس قسم کے قوانین پاس کر رہے ہیں. کل یہ اس کا حصہ ہوں گے اور یہ انہی کے خلاف بھی استعمال ہوگا. وہ فرحان صاحب نے کہا تھا نا کہ میں آج زد پہ اگر ہوں تو کچھ گمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. تو یہ ایک ایک کر کے وہ کیا جا رہا ہے. اس لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے بحیثیت پاکستانی کہ ہم اس ملک میں ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اس ملک میں رہیں، اپنے مستقبل کو یہیں پہ تلاش کریں بجائے اس کے کہ کشتیوں میں ڈوبیں. ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ جس میں کہ کوئی شخص، ہر ایک شخص جو ہے تو ایک اضطراب میں پھر رہا ہے، ایک ایسے اس میں پھر رہا ہے ذہنی قد میں. تو اس سے جو ہے تو آپ کا مستقبل جو ہے تو بڑا وہ انسرٹن مستقبل ہوگا. اور یہ آپ کے پروفیشن کے لیے، ملک کے لیے، دیکھیں جو صحافی ہوتے ہیں وہ بیسیکلی چاہے کئیوں سے ہم ایگری کریں، ان کے نقطہ نظر سے نہ کریں، وہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک بات کو ہم پسند کریں گے. جو جرنلزم ہمارے بارے میں لکھیں بالکل ہمارے خلاف بھی لکھیں، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے کوئی بھی کرے، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہی کیوں نہ کرے، ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. تو ہماری ونس اگین آپ کے ساتھ پوری ہماری یکجہتی ہے. آپ امید ہے کہ آپ کا جو بھی آپ کا یہ احتجاج ہے اور اس طریقے سے جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور آپ اس کو اپنے احتجاج کو پورے اس تک منطقی انجام تک پہنچائیں. کیونکہ یہ قانون صرف یہ نہیں ہے کہ کسی یہ ہے ہمارے خلاف، لیکن اس کی زد میں آپ آ گئے ہیں. تو اب اسی لیے بھی ہم پہ بھی فرض بنتا ہے کہ یہ چیز جو کہ یہ جو گولی ہم پہ چلائی گئی ہے اس کے راستے میں آپ آ گئے. تو اس لیے بھی ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، ہم پارلیمنٹ میں اس کو اپوز کریں گے اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی حکومت ہوش کے ناخن لے اور وہ آپ کو بلا کے اور آپ کی منشا کے مطابق اس بل کو ٹھیک کرے. تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. میں اب صدر پی آر اے یکجہتی کے لیے آئے ہیں، تمام دوست جو پی آر اے کے ممبرز ہیں ان کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ احتجاج اصل میں پی آر اے نے اس پہ سٹینڈ لیا اور آج یہ جو ہماری جدوجہد تھی وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے. میں ان تمام صحافتی تنظیموں کا جو کہ پارلیمنٹ سے باہر رہ کے اپنی جدوجہد کر رہی ہے ان کا بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ وہ لمحہ بلمحہ ہمارے ساتھ رابطے میں بھی ہیں اور اس احتجاج کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور اس تحریک کا حصہ بھی بن رہے ہیں. آپ نے جس طرح ہمارے دوستوں نے بھی تمام تحفظات آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے سر. اور ہم یہ چاہیں گے کہ یہ حقوق جو ہے جس طرح سے باقی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، ایک آواز میڈیا کی رہ گئی ہے اس کو بھی دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے بچوں کا رزق چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم لوگ بے روزگار ہو جائیں گے اس چیز سے. میڈیا کے ویسے برے حالات ہیں اس وقت، آپ کو پتہ ہے اداروں میں کیا حالات ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تمام قوتوں کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اس احتجاج میں. اور ہم یہ احتجاج جو ہم نے واک آؤٹ کیا ہے یہ ہمارا اب بائیک آؤٹ کی شکل اختیار کر گیا. حکومت نے شاید اس کو آسان سمجھ لیا ہے اور میں حیران ہوں کہ وہ وزیر اطلاعات وہ خود کنفیوز ہیں. جب وہ ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ بل پڑھا ہے، اسی وقت وہ بھی اوراق الٹا کے خود بل پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے پاس بھی نہیں آیا. تو ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ آپ قانون سازی کریں. مشاورت کے بغیر کوئی بھی قانون قابل عمل نہیں ہو سکتا، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرا سکتے ہیں. تو بجائے کہ کل کو یہ مزید حکومت کے لیے کوئی بڑا مسئلہ بنے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بیٹھ کے ایک مشاورتی عمل کر لیا جائے. اور آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ چونکہ اب یہ داخلہ کمیٹی سینٹ کی جو قائمہ کمیٹی انٹیریئر ہے وہاں معاملہ یہ چلا گیا ہے اور خوش قسمتی سے وہ کمیٹی آپ کی پارٹی کے پاس ہے، فیصل صاحب اس کے چیئرمین، اور ہم یہ چاہیں گے کہ وہاں پہ یہ معاملہ ٹیک اپ ہو اور آپ خود
اس کے اوپر جو مشاورت کر کے اس کو کمیٹی سے بھی ریجیکٹ کروائیں. جس طرح سے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں منہ بند کر کے تمام جماعتوں نے اس بل کو جو ہے وہ اس پہ اتفاق کیا، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید پیپلز پارٹی جمہوریت پسند ہے، وہ انسانی حقوق کی چیمپئن بنتی ہے، شاید وہ کوئی ہماری لڑائی لڑیں گے. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ حکومت کی جتنی اتحادی جماعتیں ہیں ان سب نے اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھے اس کو انڈورس کیا، اس کے اوپر اسٹیمپ لگائی، اور وہ کل اسمبلی سے پاس ہوا اور آج یہ سینٹ میں آپ کے پاس آ گیا ہے. اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ حکومت کا جو رویہ ہے، یہ آمرانہ طرز عمل جو ہے، اس کو ہم نے پہلے بھی مسترد کیا ہے، آئندہ بھی مسترد کریں گے، اور جدوجہد ہماری جاری رہے گی. اور یہ تحریک جو ہے ہم چاہیں گے کہ پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر جو بھی ہماری تنظیمیں احتجاج کرتی ہیں اس کو ناکام بنانے کے لیے، اس کو مسترد کرنے کے لیے، اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اور انشاءاللہ اس کو ہم مل کے ناکام. ایک چیز عثمان صاحب پہلے تو بڑی مذمت کرتے ہیں کہ اصول ہے، یہ بڑی شرمندگی ہے. ویسے اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ لوگوں نے واک آؤٹ کیا ہو اور اس کا گورنمنٹ بینچ سے کوئی بندہ نہ آیا ہو. اس وقت آپ کو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، کوئی ایک سینیٹر ایک تو اس کی مذمت کرتا ہے. دوسرا یہ بتا دیں، آپ نے طاہر صاحب کا کہا، یقیناً ان کو بھی کسی نے بھیجا اور انہوں نے پیش کر دیا، یقیناً سب کو پتہ ہے یہ بل کہاں سے آتے ہوتے ہیں. تیسری چیز یہ غلط ہے کہ انہوں نے انٹیریئر کمیٹی بھیجا ہے، یہ بل پرٹین کرتا ہے انفارمیشن سے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں انفارمیشن اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر ہوں. آنے والے دنوں میں ہم اس کا اجلاس بلائیں گے، آپ اپنے نمائندوں کو اس میں بھیجیے گا. نہ صرف آپ کے پاکستان کے نمائندے، ہم اس میں انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں، نیوز ہے جس میں رائٹرز ہیں، ڈیجیٹل جتنی اس وقت پاکستان میں ایجنسیز کام کر رہی ہیں جو انٹرنیشنل کام کر رہی ہیں، چاہے اس میں الجزیرہ ہے، ہم سب کو بلائیں گے. وہاں منسٹر صاحب بیٹھیں گے، سیکرٹری صاحب بیٹھیں گے، شک وار سوال ہم بھی پوچھیں گے. آپ اپنا سوال سنیے. مطلب ایک سوال میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے آپ آئی فون امریکہ سے منگواتے ہیں، جب تک آپ کا پی ٹی اے سے رجسٹر نہیں ہوگا فون نہیں چل سکتا. آج کے بعد اب یہ ہو گیا کہ پاکستان میں آپ نے یوٹیوب، فیس بک، سوشل میڈیا، انسٹا کا اگر اکاؤنٹ کھولنا ہے، جب تک نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اس اکاؤنٹ کو اپروو نہیں کرے گی، آپ اپنا اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. سو آئی فون تک تو سمجھ لگتی تھی، اب یوٹیوب کے چینل یا فیس بک کے لیے اب حکومت سے اجازت لینی پڑے گی. ایسے مضحکہ کے سوال جب آپ لوگ دیکھیں گے وہاں حکومت جواب دے گی. آئی ایم شیور دنیا بھی دیکھے گی، ان کا تماشا بنے گا. اور میں ریکویسٹ کروں گا جب بھی ہماری میٹنگ آئے، آپ تمام جتنی آرگنائزیشن ہیں، ہم کوشش کریں گے آپ سب کو انوائٹ کریں، انہی کے پاس رکھیں گے انفارمیشن منسٹری میں، اور انشاءاللہ پوری دنیا کو شغل دیکھیں گے. لیکن اس وقت انٹیریئر میں چلا گیا، آپ نے اگر یہ بند کریں گے نا سر تو ہم اسی پارلیمنٹ کے سامنے پکوڑے لگا دیں گے. گزارش یہ ہے سر، ہم واک آؤٹ کے اوپر ہیں، ہمارا واک آؤٹ ختم نہیں ہوا. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ جب پرسوں اجلاس دوبارہ شروع ہو تو آپ اس وقت تک اجلاس کی کاروائی نہ شروع ہونے دیں جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو. ہم واک آؤٹ کے اوپر ہیں، ہمارا واک آؤٹ ختم نہیں ہوا. تو پرسوں جب اجلاس شروع ہو تو کائنڈلی آپ اجلاس نہ چلنے دیں جب تک یہ واک آؤٹ کا